ساتھ ایک جن پیدا کیا گیا. فرشتے بھی ہوتے ہیں لیکن ایک جن اس کے ساتھ ساری عمر رہتا ہے, اس کا نام قارین ہے. تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی کسی نے جسارت کر لی پوچھنے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے, لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا اور مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے, کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے اس کو بھی قائل کر لیا تھا. لیکن بہرحال یہ جن آپ کے ساتھ آپ کی موت تک رہتا ہے. یہ آپ کی شکل بھی داڑ سکتا ہے, یہ آپ کی آواز بھی نکال سکتا ہے, یہ آپ کے جیسے حرکات و سکنات بھی کر سکتا ہے. یہ وہ جن ہے جو وسوسے ڈالتا ہے, جس سے پناہ مانگی الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور یہی وہ جن ہے جو آپ کو برائی کی طرف اکساتا ہے, آپ کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. جو آؤٹ سائڈ جن ہے نا, باہر کا جن, اس کے لیے آپ کے اندر آنا, آپ کو نقصان پہنچانا بہت ہی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرل پروٹیکشن دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں کی پروٹیکشن دی ہوئی ہے حفاظت کے لیے. فرشتے ہر وقت آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو جو باہر کا جن ہے اس کے لیے اندر آنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے. ابن تیمیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں, انہوں نے جو کتاب لکھی تھی جنات کے بارے میں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ دو حالت میں باہر کا جن اندر آنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. دو حالت میں, ایک جب انسان خوشی میں آپے سے باہر ہو جائے, پاگل ہو جائے, دیوانہ ہو جائے اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگے, جیسے گورے کرتے ہیں نا, شراب پی کے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں جشن میں, تب اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے. دوسرا, جب انسان شدید غم کی حالت میں ہوتا ہے, بہت زیادہ غم کی حالت میں, اور بہت زیادہ روتا ہے, غم کرتا ہے, ڈپریشن کی حالت میں جاتا ہے, تب بھی اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اور تب بھی باہر کا جن جو ہے وہ اندر داخل ہو سکتا ہے. اسی لیے دیکھیں یہ جو کالے جادو والے ہوتے ہیں, یہ جب جن کو بھیجتے ہیں نا, پہلے تو یہ آپ کے قارین کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور قارین کے تھرو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن اگر باہر کا کوئی طاقتور جن ہے جس سے نقصان پہنچانا ہے, تو وہ پہلے نا خواب دکھاتا ہے. وہ شیطان جو ہے پہلے آپ کو خواب دکھاتا ہے. اگر آپ اذکار کر کے نہیں سوئے تو خواب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ڈسٹربنگ ہوتے ہیں, بہت ہی عجیب و غریب سے خواب ہوتے ہیں. آپ کو ایسی یادیں دکھاتا ہے, یا آپ کو دکھائے گا کہ آپ کے ماں باپ کی وفات ہو گئی ہے, یا آپ کو بہت ہی پخانہ, گندگی, شیر, سانپ, اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی تاکہ آپ فل ڈسٹرب ہو جائیں. پھر جب وہ آپ خواب کسی کو بتاتے ہیں نا, گندا خواب, تو اس کو انرجی ملتی ہے, اس کو پاور ملتی ہے, اس کو طاقت ملتی ہے اس جن کو, کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو نقصان پہنچایا, اب یہ دوسروں کو بتا رہا ہے. تو وہ تو پھولا نہیں سماتا. ایک صحابی کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے لگوا دی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تم کہو بسم اللہ, کیونکہ تم یہ کہو گے تو وہ پھولا نہیں سمائے گا, بسم اللہ کہو گے تو وہ سکڑ کے مکھی کی طرح ہو جائے گا. اس لیے اس کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے, برے خواب کو نہیں بتانا چاہیے. ہاں اگر ضرورت ہے تو کسی نیک آدمی کو, کسی راکی کو, ایسے ایکسپرٹ کو بتائیں, لیکن ہر ایک کو بتاتے نہ پھریں, اس کو زائل کر دیں. اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں پہ اسپٹ کر کے, تھوک کر اس کو زائل کر دیں. تو یہ باہر کا جن, اس کے لیے اندر داخل ہونا بہت مشکل ہے. میں مزید آپ کو بتاؤں گا, لیکن ابھی حدیث کی طرف واپس آتے ہیں. بیسیکلی یہ جن آپ کے ساتھ ہے, اور یہ قرین ہے, ایول کمپینین یعنی کہ برا ساتھی, اور یہ آپ کے ساتھ موت تک رہتا ہے. اب اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. جب آپ وفات پا جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ یہ بھی وفات پا جائے. اور میں نے ایک راکی ہیں بہت بڑے, ان کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ والا جن جو ہے جب مردے کو جلاتے ہیں تو یہ طاقتور ہوتا ہے, کیونکہ آگ کا بنا نا, جنات آگ کے بنے. اب ہندو جو ہے وہ ظاہر ہے مردوں کو جلاتے ہیں تو ان کا قرین طاقتور ہوتا ہے. اور مزید لکھا گیا اس کے بارے میں کہ اگر پھانسی دیں تو یہ بھی مر جاتا ہے. اب پتہ نہیں, واللہ عالم, حدیث نہیں ہے, لیکن اس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں کہ اگر کسی کو پھانسی دیں تو یہ جن بھی مر جاتا ہے اس کے ساتھ, یا گردن اڑا دیں کسی کی تو یہ جن بھی اس کے ساتھ مر جاتا ہے. خیر, یہ جن آپ کی شکل بھی داڑ سکتا ہے, آپ کی آواز بھی نکال سکتا ہے, اس لیے بہت خطرناک ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. قرآن کی آیا ہے سورہ کاف آیت نمبر 27. قال قرینہ, اس کا ہم نشین کہے گا قیامت والے دن کہ اے ہمارے رب, میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا. وہ معصوم بن جائے گا قیامت والے دن, وہ کہے گا کہ میں تو صرف آئیڈیا دیتا تھا, میں تو صرف اسے برائی کی طرف اکساتا تھا, اصل میں کرنے والا یہ خود تھا. اور اصل بات یہی ہے, اس کا بس نہیں ہے, اس کا بس صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو ایک وسوسہ پھینکے گا, آپ کو ایک آئیڈیا دے گا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو طاقتور کرتے ہیں کہ کمزور کرتے ہیں, کیونکہ ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح روایت میں کہ ایک بار ان کا قرین ان کے سامنے آ گیا
اور بالکل ویسی شکل تھی. تو وہ بڑا حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا ہم نشین ہوں. لیکن وہ بڑا کمزور تھا اور بالکل ہی مرنے والا تھا. تو ابن مسعود نے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے اعمال نے مجھے کمزور کر دیا. تو یہ ہمارے اعمال ہیں. اب کن عمل سے، کن اعمال سے یہ جو ہے اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو پاور ملتی ہے؟ دیکھیں اب یہ چیز بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے. ایسے ہی ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے. اور پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. اسی طرح غسل خانے جاتے ہوئے بائیں پیر پہلے، اور ہر اچھا کام کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. کپڑے پہنتے ہوئے پہلے دائیں طرف سے پہننا چاہیے. جوتی پہنتے ہوئے دائیں طرف سے. ان ساری یہ جو ساری باتیں ہیں جن کو ہم بہت زیادہ ایزی لیتے ہیں اور بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور جنات کا افیکٹ کیسے ڈیکریز ہوگا. تو یہ جن کی خوراک وہی ہے جو ہم غلط ملت جو ہے چیزیں کھاتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، یا ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ خوراک ملتی ہے. اور موسیقی اس کی بہت بڑی خوراک ہے. موسیقی سے یہ بہت زیادہ گرو کرتا ہے. اور ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں جو نہیں دیکھنی چاہیے، غلط قسم کی، ان چیزوں پہ نظر پڑے گی تو ظاہر ہے وہ ساری اس کی خوراک ہے. گندگی اس کی خوراک ہے. تو جتنا ہم خوراک دیتے جائیں گے اتنا ہی ہم پہ حاوی ہوگا. اور جب ہی ہم پہ حاوی ہوگا تو پھر برائی کی طرف بھی اکسائے گا اور بہت زیادہ تنگ کرے گا. لیکن جتنے ہم اذکار کریں گے، وضو میں رہیں گے، اتنا اس کی خوراک جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور یہ کمزور ہوتا جائے گا. یہ تو ہو گیا ثابت قرین کی موجودگی کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. عفریت کا ذکر بھی جو ہے وہ کہاں پہ آیا؟ سورہ نمل میں. وہ جو واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. عفریت اصل میں ایک بہت ہی طاقتور جن کا قبیلہ ہے اور یہاں کے تمام جن عفریت کہلاتے ہیں اور ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں. دیکھیں کیا آتا ہے سورہ نمل میں، قال عفریت من الجن انا اتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک. کیا کہا تھا عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ میں لے آؤں گا ملکہ سبا کا تخت جب تک یہ محفل برخاست نہیں ہو جاتی. تو پھر ایک انسان نے کہا تھا کہ میں کب لاؤں گا؟ شاباش بتائیں. آنکھ جھپکنے سے پہلے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. تو اس کا مطلب انسان جن سے طاقتور ہے. لیکن بہرحال عفریت وہاں پہ موجود تھا، عفریت قبیلے کا جن، اور اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا. اب یہ جو عفریت ہے اس کے بارے میں بھی بہت سی باتیں مشہور ہیں. یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، شیخ رقیہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بڑے مشہور شیخ ہیں ابو رقیہ، ان کا یہ کنیت ہے ابو رقیہ. ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں تو وہ ایک عورت میں نا جن نکالتے ہیں، جن حاضر ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کچھ صورتیں پڑھتے ہیں، جن جو ہے حاضری دے دیتا ہے. تو وہ اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں عفریت قبیلے سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ میں انڈیا میں ایک دربار پہ تھا. تو وہ بڑا حیران ہوتے، کہتے ہیں تو دربار پہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ اصل میں ہمارا جو خدا ہے نا، اور پھر وہ اپنے خدا کی نا بہت زیادہ تعریفیں کرنے لگتا ہے. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف اور ہم بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح نا اس کی تعریفیں بیان کرنے لگتا ہے. تو وہ اصل میں ابلیس کی بات کر رہا تھا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ابلیس کی بات کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اصل میں ہمارا جو خدا ہے نا وہ ہماری ڈیوٹیاں اسائن کرتا ہے، ہماری ڈیوٹیز لگاتا ہے کہ فلانے مندر پہ تم چلے جاؤ، فلانے مندر پہ تم چلے جاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ تم ڈیوٹیاں کیوں لگاتا ہے وہ تمہاری، تم وہاں پہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. لوگ آتے ہیں، پھل لے کر آتے ہیں، دودھ لے کر آتے ہیں، پھل ہم ہی کھاتے ہیں، دودھ بھی ہم پیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بت کر رہا ہے اور وہ اس کو معجزہ سمجھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری سائنس ہے اور قرآن میں یہ چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ابلیس اور اس کی اولاد کی پوجا مت کرنا، اس کی عبادت مت کرنا. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. تو واقع ہی لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے ہیں. جیسے کہ اس ویڈیو میں اس نے بتایا کہ ہم مندر پہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہماری ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بناؤ. اور ان کو اتنا بھی اختیار ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگوں کا کچھ کام کر بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو اب میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے کہ میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ میرا ایک جاننے والا تھا، تم جو ہے وہ نہیں مانتے نا قبروں کو، اور تم قبروں پہ نہیں جاتے اور تم جو ہے حاضری نہیں دیتے. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، ہم بزرگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے ان سے مانگنا شرک ہے. انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا، اس کو جو ہے نا وہ مرگی کے دورے پڑتے تھے، اسکیزوفرینک تھا. تو اس کو مرگی کے دورے ایسے پڑتے تھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کانپنے لگ جاتا تھا اور پاگل ہو جاتا تھا اور باولا تھا اور منہ سے تھوک نکلتی تھی، جھاگ نکلتی تھی. تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو ایک پیر صاحب نے کہا کہ آپ اس کو نا فلانی قبر پہ لے جائیں
اور وہاں لے جا کے نا یہ جھاڑو دے بابا جی کی قبر پہ اور صفائی کرے اور وہاں جا کے دعا مانگے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا تم مانتے نہیں. وہ وہاں پہ گیا, اس نے جھاڑو دی, اس نے جو ہے دعا کی, وہ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے اس کا مطلب ہے کہ قبروں پہ جانا چاہیے اور وہاں پہ جا کے دعا بھی کرنی چاہیے. میں نے کہا نہیں, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس بچے پہ جن تھا, شیطان تھا. جب اس نے دیکھا کہ ان کا ایمان پختہ ہو رہا ہے یہاں پہ آنے سے, تو وہ نکل گیا.